أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آج کی آیت بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے، یعنی رات کے کچھ حصے میں سے، فَتَحَجَّدْ بِهِ، تہجد پڑھا کرو اس میں، نافلتاً، نفل ہے، لَکَ، تیرے لیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے مخاطب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ رات میں تہجد کا اہتمام کریں، تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ نافلہ، نوافل اس کی جمع ہے، یعنی یہ فرض کے علاوہ ہے، جو زائد ہے اس کو نفل کہتے ہیں۔ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی یہ تہجد کی نماز نفل نماز تھی اور آپ بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کے لیے میرے محترم بھائیوں، کچھ سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے کہ انسان سوئے اور اس کے بعد تہجد پڑھے۔ تہجد کی نماز رات کے کسی بھی حصے میں ادا کی جا سکتی ہے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں اور صبح کی اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی رات کے کسی بھی حصے کے اندر تہجد نماز ادا کی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی اگر آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے، تہجد پڑھیں گے، رات کو بیدار رہیں گے، عسیٰ ان یبعثک، امید ہے کہ آپ کو پہنچا دیا جائے، ربو کا، آپ کا رب، مقام محمود، مقام محمود کے اوپر، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ میرے محترم بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلص لوگ ہیں، تہجد گزار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ مقام نصیب فرماتا ہے۔ مقام محمود کا مطلب ہوتا ہے ایسا مقام جس کی تعریف کی جائے۔ تو جو نیک بندہ دنیا کے اندر تہجد کا اہتمام کرتا ہے، دنیا کے اندر لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اور صلاحیت کے مطابق اللہ دنیا اور آخرت کے اندر یہ مقام نصیب فرماتا ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑا جو مقام ہے وہ مقام محمود ہے، جو صرف ایک شخص کو ملے گا، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مقام شفاعت ہے۔ اللہ کے نبی میدان محشر کے دن سب سے پہلی شفاعت کریں گے کہ لوگ میدان محشر میں تنگ ہوں گے اور ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ حساب و کتاب جلدی شروع ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی سب سے پہلی یہ شفاعت کریں گے اللہ سے کہ اللہ لوگوں کا حساب شروع کر دے۔ لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا تو جب اللہ کے نبی یہ شفاعت کریں گے تو ساری دنیا اللہ کے نبی کی تعریف کرے گی۔ جو اگلے تھے، پچھلے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، ہر انسان میرے نبی کی تعریف کرے گا۔ یہ ہے مقام محمود کہ اللہ کے نبی کی تعریف کی جائے گی۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاص شفاعت کریں گے، جس کا فائدہ صرف امت محمدیہ علیہ السلام کو ہوگا۔ میرے نبی یہ خاص شفاعت اپنی امت کے لیے کریں گے اور پھر میری نبی کی امت آپ کی تعریف کرے گی، آپ کی تعریف کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس دن میرے نبی کو مقام محمود نصیب فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 4718 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ یہ مقام نصیب فرمائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا،
لوگ اپنی جماعتوں کے اندر ہوں گے اور لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ہماری شفاعت کر دیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے. سارے نبی انکار کر دیں گے، کوئی نبی نہیں بات سنے گا، صرف محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات سنیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ، یہی وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود نصیب فرمائیں گے. اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن ان خوش قسمت لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کے لیے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے. تو میرے محترم بھائیو، ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے اللہ کے نبی کی شفاعت کا حقدار بننے کا. میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اگر ہم اس بات کے اوپر عمل کریں، اس دعا کو یاد کر لیں، انشاءاللہ میرے نبی کی زبان 100% سچی ہے اور انسان وہ شفاعت کا حقدار بن جائے گا کل قیامت کے دن. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 4719 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. میرے نبی فرماتے ہیں من قال حین یسمع النداء، کہ جو بندہ بھی اذان سنے اور اذان سننے کے بعد، اذان کے مکمل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں دعا کے، یہ صحیح بخاری کے اندر 4719 نمبر کے اوپر یہی الفاظ ہیں. باقی جو الفاظ بیان لوگ کرتے ہیں یہ محترم بھائیوں وہ خود ساختہ اضافہ ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے یہی الفاظ ثابت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھے گا اذان سننے کے بعد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری شفاعت نصیب فرمائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت ضرور ہوگی جو یہ دعا پڑھتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں کوشش کیا کریں کہ اذان سنیں، اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھیں. اور اس کی ترتیب یہ ہے میرے محترم بھائیوں، مختلف احادیث کا خلاصہ یہ ہے، جب اذان مکمل ہو جائے تو سب سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، درود ابراہیمی پڑھا جائے، اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اور اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد یہ دعا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعائیں یاد کی جائیں میرے محترم بھائیوں. انشاءاللہ میرے اللہ کے نبی کے زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری شفاعت پہنچائیں گے اور اس کو ملے گی انشاءاللہ، اور انسان خوش قسمت لوگوں کے اندر شامل ہو جائے گا. تو اس دعا کو میرے محترم بھائیوں یاد کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور آخری دو باتیں میرے محترم بھائیوں تہجد نماز کے بارے میں. یہ بڑی اہم نماز ہے. مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ نماز تہجد ہے، اور میرے نبی کی کبھی بھی نماز تہجد نہیں رہی. آپ بڑی پابندی کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ اس نفل نماز کو پڑھا کرتے تھے. اور یہ میرے محترم بھائیوں بہت بڑی ایک عظیم نماز ہے. انسان صرف اللہ سے ہمکنار ہوتا، ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہوتا ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتی، کوئی شور نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے، اور انسان اللہ سے فریاد کر رہا ہوتا ہے. اور آخری حدیث ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو. یہ تم سے پہلے لوگوں کا، نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کا قرب کا ذریعہ ہے. یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے تہجد نماز. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے.